ہمارا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا۔ یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا۔ اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی اڑتی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ شجیل میمن صاحب کی 2-3 باتیں جو ہیں وہ ان کا میں نے ضرور جواب دینا ہے۔ اگر ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں، آپ کہیں مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا، تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، آج جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہے بہت زیادہ، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک الٹی گنتی حکومت کی شروع ہو گئی ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑی لمبی بیانات بھی آ رہے ہیں، دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، حکومت ٹوٹ جائے گی، باقی حکومت چلی جائے گی، اور پریشر اس وقت بلڈ کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور آف کورس طاقتور حلقوں کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، جو نئے یونٹس اور نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی الزامات عائد کر رہی ہے نون لیگ پر، نون لیگ نارملی ایک ٹویٹ کے ذریعے بڑے بڑے الزامات کا جواب دے دیتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے مراکین کو کہ آپ زیادہ بیان بازی نہ کریں، ٹھنڈے رہیں، لیکن خواجہ آصف رانا ثنا یہ 2 سینئر ایسے لیڈران تھے جو نواز شریف صاحب سے قریب بھی ہیں، اور یہ بیان بازی جاری رکھے ہوئے تھی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے تھوڑے دنوں پہلے کہا تھا بلاول صاحب کے بیان پہ، ہائے یہ بیان سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ پھر ہمیں یاد ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بڑا مشہور ایک بیان تھا اسمبلی میں، ہاں جہاز لیا ہے تو کیا، ہاں تو کیا۔ تو اب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں کہ ہاں ہم تو ڈر گئے۔ وہی ایک بلی والا ایٹیٹیوڈ، میں یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی بچہ بھاگ رہا ہوتا تھا تو وہ گرتا تھا جیسے ہی تو باقی بچے ہنسنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں سوچتا تھا اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے، ایک بچہ گر گیا، اس کو چوٹ لگی، اس کی مدد کرو، اس کو اٹھاؤ۔ بٹ سیڈلی ہماری سوسائٹی میں نہ صرف بچوں میں، بڑوں میں، سیاستدانوں میں ایک بلی کا ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے۔ میچورٹی نہیں آ رہی ڈیموکریسی میں بھی، پولیٹیشنز میں بھی، جس کی اس وقت پاکستان کو شدید ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک اور بڑی افسوسناک خبر آج کی، جس کی پورے میں آج بات بھی کروں گا پروگرام میں، وہ خبر ہے قدرت اللہ کی۔ قدرت اللہ پاکستان کے وہ باکسر ہیں جو گلاسگو میں اس وقت مسنگ ہو گئے ہیں، کوئٹہ میں پیدا ہوئے تھے، کامن ویلتھ مقابلوں کے بعد ان کے روم سے جب جانے کا وقت آیا، چیک کیا گیا تو وہ مسنگ ہو گئے ہیں۔ ہمیں یاد ہے 2022 کے کامن ویلتھ گیمز کے اندر بھی سلیمان بلوچ، نذیر اللہ خان وہ بھی مسنگ ہو گئے تھے۔ ہمیں یاد ہے مارچ 2024 میں لیاری کے باکسر زہیب رشید ایشین برونز میڈلسٹ اٹلی میں مسنگ ہو گئے تھے۔ اب یقیناً اس سچویشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ 1 مہینہ بھر پہلے بھی پاکستان کے لیڈنگ سوئمر فیضان اکبر ہنگری میں مسنگ ہو گئے تھے۔ اگلے مہینے جو ہے جاپان جانی ہے ہماری ٹیم مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے۔ میں ان کھلاڑیوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں اسی بیان سے ان کھلاڑیوں کو جوڑتا ہوں جو بیان محسن نقوی صاحب نے دیا۔ کولیپس ہو گیا ہے سسٹم، ان کھلاڑیوں کا کوئی مستقبل اب پاکستان میں تو ہے نہیں۔ باہر رہیں گے تو کچھ کما لیں گے $2-4 میں، تو پھر گھر بھی بھیج پائیں گے۔ پاکستان میں جو ویجز ملتی ہیں روپے میں کمانے کا فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کی معاشی حالت، یہ سیاسی تگ و دو کے دوران، سیاسی اکھاڑے کے دوران وزیر اعظم ایکشن میں آ گئے۔ وہ کابینہ کے وزیروں کی کارکردگی کی رپورٹ منگوائی جائے، پہلے بھی منگوائی تھی، 2 مہینے پہلے کچھ ہوا نہیں، اب پھر سے منگوا لی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، اور اے جے کے اندر پی ایم ایل این کو لیڈرشپ مل گئی ہے، 23 ان کی نشستیں ہو گئی ہیں، سادہ اکثریت سے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ایک انہوں نے عوام کا دل جیتنے کے لیے، کیونکہ بلاول صاحب نے تو وہاں کے لوگوں کا دل بہت جیتا، ان کے سینٹیمنٹس کے اوپر بیانات دیے، نون لیگ نہیں دے رہی تھی، تو اس لیے نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مخصوص نشستوں سے کامیاب اراکین اے جے کے اسمبلی میں جائیں گے وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ منسٹرز نہیں بنیں گے۔ پہلے وہ ایک رجحان رہا ہے کہ مخصوص نشستوں والے مہاجرین والے منسٹر بنتے تھے،
पावर में आते थे, कंट्रोल उनके पास, अथॉरिटी उनके पास, टैक्स पेयर के पैसे से रिसोर्सेज उनके पास, जिसके लिए सब कुछ किया जाता है ऑफ कोर्स। लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का इंतजार करवाना बहुत मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि आज उनको ज्यादा मैंने इंतजार करवा दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत आवान साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, सॉरी फॉर द डिले, आई अपोलोजाइज। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से सोबिया शाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोबिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ लम्हों में हमें PTI के मेंबर भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगा सोबिया शाहिद साहिबा आपसे, लेडीज फर्स्ट। आपकी नजर में ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी एक के बाद एक दुनिया में मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, पाकिस्तान से निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं, 10 लाख लोग वैसे ही जाते हैं लीगल तरीके से तकरीबन, आपकी नज़र में इनका क्या कसूर है? क्या इनका ख्याल वजीर आजम को है? क्या हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिकेटर की जिंदगी होगी, बाकी सब धक्के खाएंगे, मजदूरी करेंगे, बेलचा उठाएंगे? बाकी खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं है, क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको ऐड मिलेगा शैम्पू का, साबुन का, टूथपेस्ट का, बाकियों को स्टाइपेंड भी नहीं दिया जाएगा। आपकी नजर में सोबिया शाहिद साहिबा, आज मुल्क खिलाड़ियों के लिए कोलैप्स क्यों हो गया है? सोबिया शाहिद साहिबा। जी शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि ये हमारे जो भी खिलाड़ी है जिस फील्ड से भी है, चाहे वो रग्बी है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो कुश्ती है, चाहे वो जो भी है, तो चाहिए कि हर एक की कदर और इज्जत करनी चाहिए और हर मैदान में उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए जो है सारे कवानीन भी है और उनके लिए सारे मराहत भी है, लेकिन बाकियों के लिए नहीं है। और इस पे हुकूमत को भी चाहिए, सबको चाहिए, बल्कि हर हुकूमत को चाहिए कि हर गेम का हर खिलाड़ी को, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो एथलीट्स है, चाहे वो जो भी है, उनको आगे लेके आए, ताकि जब हमारे बच्चे, जब हमारे यूथ, हमारे जवान इस तरह एक्टिविटीज में किसी में अगर क्रिकेट की क्वालिटी होती है तो किसी में किसी और गेम की क्वालिटी होगी ना। अगर इन सब को सराहा जाए, ये सारे इन सब के लिए मराहत जो है वो मुहैया किया जाए और बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए, तो आपको पता है एक तमन्ना और एक हमारे जो जवान है, जो हमारे बच्चे हैं, इनको हमारे माशरे में अगर पढ़ाई में अच्छे ना हो तो गेम्स में आएंगे और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। लेकिन उसके बरकस अगर वो पाकिस्तान में भी उनको उस तरीके से उनको कदर के नज़र से देखा जाए, चाहे वो अगर फनकार भी है, आप अगर यानी आप अग्री कर रही हैं मोहसिन नकवी साहब के बयान से कि सिस्टम खिलाड़ियों के लिए कोलैप्स हो गया है? यस, एम आई राइट? आप अग्री कर रही हैं? बिल्कुल जी, मैं तो इससे हूँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है लास्ट 4 ईयर से इस सिस्टम में है, जिसमें वो चेयरमैन बोर्ड उसका भी है, साथ में वो वजीर दाखिला भी है, साथ में सेनेटर भी है। तो इसका मतलब है कि वो खुद नाकाम हो चुके हैं। वो कह रहे हैं मैडम हम तो डूबे हैं सनम, हम सबको लेकर डूबेंगे, जितने भी शामिल हैं इस नाकामी में, हम सबको। उन्होंने 4 साल सिस्टम देख लिया, सही नहीं हुआ, अब उसको सही करने निकले हैं। लेट्स सी। शहादत आवान साहब, शहादत आवान साहब, मैडम आई कम बैक टू यू। सुबिया साहब आई कम बैक टू यू। शहादत आवान साहब कब से वेट कर रहे हैं? आई एम सॉरी। लेकिन सर जुल्म है ना सर, हमारे मुल्क का असासा है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। देखें तला साहब जी, ये मतलब जितने हमारे खिलाड़ी जो हैं यहाँ से जाकर गायब हुए हैं, वो बेहतर मुआशी मौके जो हैं, खिलाड़ी समझते हैं कि बैरून मुल्क रोजगार या खेल या कोचिंग के ज़्यादा उनको मौके मुयसर हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, और कुछ जाके वहाँ पे खेलों के वफूद के साथ जाके जो है वहाँ पे सियासी पनाह लेते हैं। तो अभी मीडिया में जो लोग रिपोर्ट हुई हैं, तो हैरत की बात है, आप ये देखें कि बैरून मुल्क जाके जो वफ्द से अलग हो गए हैं, उनमें जो मुस्तकिल करीब में जो आपने रिपोर्ट की है, मुर्तज़ा याकूब हॉकी का खिलाड़ी था, तो वो 2024 में यूरोप के दौरे के बाद पाकिस्तान नहीं है और हॉकी फेडरेशन ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की। इस तरीके से एहतशाम असलम साहब जो हैं वो भी गए थे दौरे के बाद, वो वापस नहीं है। अब्दुल रहमान जूनियर जो है वो आपको पता है यूरोप जो है हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों में वो मौजूद थे। और मज़े की बात आपको याद कराऊं कि डॉक्टर वक्कास जो हैं हॉकी टीम के फिजियोथेरापिस्ट थे, वो उसी वफद के साथ थे, वो वापस नहीं आए।
اور اس کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے انہوں نے بہت موقعوں کے اوپر کہا کہ جیسے سلمان بلوچ باکسنگ والا گیا نہیں آیا، نذیر اللہ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے نہیں گیا، تو اس لیے بہت سے لوگ وہاں پہ جا کے واپس نہیں آتے، تو وہ ہماری جو ہے فیڈریشن ان کے خلاف جو ہے کارروائی تو جو ہے یقیناً مطلب ہم کرتے رہتے ہیں۔ ایون کہ فیضان جو ہے جو تیراکی کے لیے گیا تھا، عابد گیا تھا، وہ نہیں آئے، باکسنگ والا سہیل باکسر جو ہے وہ گیا، تو مجھے تو یہ بہت سے لوگ یاد اس لیے ہیں کہ ہمارے ایک ایوب بھا تھے، انہوں نے کھلاڑی جو ہاکی کا جو ہے انہوں نے ہاکی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، ہاکی کے لیے انہوں نے خوشاب کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا تاکہ جو ہے نرسری پیدا ہو اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری جو کھیل ہے اس کے لیے جو ہے ہم بتا دوں۔ پھر وہ یاد آیا کہ 2001 میں ناصر اقبال فٹ بالر جو ہے وہ بھی جا کے غائب ہو گیا تھا، تو بھائی یہ بالکل جو ہے یہ ہمارے دوست جاتے ہیں، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس کے لیے ہمیں وہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یقینی طور پہ جو ہے طلعہ صاحب ہمارے ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں، اگر ہمارے یہ نیشنل ہیروز جو ہیں ان کی ہم قدر کریں، بھاگتا وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اپنی گیم کے اندر میں اپنا نام نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی جو ہے آوان صاحب ایک سوال، آپ بھی جوانی میں کھلاڑی رہے ہیں، مجھے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے آپ بھی جوانی میں کھلاڑی رہے ہیں سر۔ تو سر میں نے تو آپ ہاکی کی آپ نے بات کی تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایوب بھا جو ہے نا اس نے بڑے کھلاڑی پیدا کیے ہیں۔ آوان صاحب دل میرا کیوں رو رہا ہے؟ میں آپ جانتے ہیں میرا دل کیوں رو رہا ہے سر؟ ہم 30 سال دنیا میں اسکواش کے نمبر 1 چیمپئن رہے۔ جو کوئی صاحب ایک زمانے میں کسٹم کی ٹیم ہوتی تھی، پی آئی اے کی ٹیم ہوتی تھی، وابڈا کی ٹیم ہوتی تھی، آرمی کی ٹیم ہوتی تھی، کھلاڑی جو ہیں ان کو باقاعدہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں اب ان کو آفیسر گریڈ کے اوپر رکھ کے ان کو پروجیکٹ کرتے تھے، تو جب ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو باہر کی ٹیموں میں وہ جا کے شامل ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ میڈم صوبیہ صاحبہ کو بولیں کہ حکومت کو بولیں کہ اس طرف توجہ دیں۔ جو ادارے میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یہ ریلوے ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں، یہ کم از کم ہماری نیشنل جو گیم ہے ہاکی، آپ کو یاد ہے ہمارا میچ ہوا کرتا تھا تو لوگ جو ہے سڑکوں پہ ویرانی ہو جاتی تھی، تو اب تو حال کیا ہے بھائی، ابھی پروجیکٹ کریں، اس کی طرف توجہ دیں۔ بہت اچھی بات کہی ہے صوبیہ صاحبہ، جو بات ابھی آوان صاحب نے کہی ہے بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے، کیونکہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ ملک میں ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی پلاننگ کے تحت کھیل کو تباہ کیا گیا، کھلاڑیوں کو بے روزگار کیا گیا، مشکلات معاشی طور پہ اتنی پیدا ہو گئیں کہ زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ پھر تو ان کھلاڑیوں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے جو ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، ملک کے لیے میڈل حاصل کرتے ہیں اور وہاں سلپ ہو جاتے ہیں۔ آئی فیل فار دیم، میں ان کو غلط نہیں سمجھتا، میری نظر میں ان کے حالات ایسے ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ اور کچھ کر نہیں سکتے، ہمارا ملک ہماری قوم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ اگست کا مہینہ ہے، حب الوطنی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ آپ کی نظر میں یہ حب الوطنی لفظوں تک، الفاظ تک محدود ہے یا جذبہ بھی دل میں زندہ ہے؟ جی دیکھیں، جس طریقے سے جس مشکلات میں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے جس طرح یہ ملک کو سنبھالا، جس معاذوں پہ اس نے ابھی تک کام کیا، اور جنگ کے حالات میں جو ہے اس نے جو کام کیے، امریکہ اب جائیں اس کا ٹرمپ کے ساتھ ساتھ میں جو ایران کا جو عالمی اس جنگ میں جتنا اس نے ٹائم دیا اور ساتھ دیا، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ باقی بھی معیشت پہ اس پہ بھی کام ہو۔ لیکن جو ہمارے وزیر خزانہ آئے ہیں اور یہ محسن نقوی صاحب اگر سنبھالے نہیں گئے تو منسٹریاں تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ خود 2-3 سال 4 سال بعد محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ کچھ اگر وہ 12-14 گھنٹے بھی کام کرے، اگر 18 گھنٹے بھی کام کرے تو کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ 4 سال تک آپ لوگوں نے محسن نقوی کی کوئی برائی نہیں کی ہے، آج آپ برائی کر رہے ہیں محسن نقوی کی، کیا وجہ ہے؟ میں جی برائی نہیں کر رہی ہوں، جو اس نے بات کی ہے نہیں کر رہی ہیں تو اس کو چاہیے نا، اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نا، ان کے ہاتھ میں تو سب کچھ آیا ہوا ہے، اس سے تو کوئی پوچھ تو نہیں رہا تھا نا، جس طریقے سے وہ
मतलब करना चाहते थे तो वो कर सकते थे ना, कि वो जो है अपने ये कम से कम स्पोर्ट्स को और जो वजीर दाखिला है इन सबको तो वो ठीक कर सकते ना। तो अगर वो नाकामी का इतराज कर रहे हैं, अगर ये भी तो कहा करें ना मैडम कि वो बानी भी हैं हाइब्रिड सिस्टम के। पाकिस्तान की जमहूरियत में हाइब्रिड सिस्टम मुतारिफ शहबाज शरीफ साहब की और आपकी पार्टी की बदौलत ही हुआ है। ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। देखिए उस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए उसने संभाली है, देखिए हमारी पार्टी के लिए जी, सियासत कुर्बान कर दी आपने रियासत की खातिर। मैं एग्री कर रहा हूँ, सियासत कुर्बान रियासत की हमारी खातिर। सियासत जो है जिस जगह हम खड़े हैं, जिस जगह पे हमारी पार्टी अभी खड़ी है, लेकिन अगर हमने किया है तो ये मुहब्बुल वतनी के लिए और शहबाज शरीफ साहब को इस दुआ के साथ मैडम, इस दुआ के साथ कि अगले महीने जो हमारे खिलाड़ियों का एक पूरा दस्ता जापान गेम्स में शिरकत के लिए जाएगा, अल्लाह करे कि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, ये दुआ करूंगा मैं। आमीन कहिए मेरे साथ। व्यूअर्स एक ब्रेक लीजिए, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग 365।